أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدر، نعرہ بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی عظیم الشان اور انتہائی بابرکت مجلس عزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مومنات بھی ہیں. دیکھیں، بڑا مختصر سے گفتگو ہے کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، قرآن پاک میں ایک واضح اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا، جو بھی اللہ کہہ رہا ہے، جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. اور جو سارے سننے والوں کی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا تو خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. عزیزوں، دین اصل میں تنظیم زندگی کا نام ہے. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، دین اصل میں تنظیم زندگی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ رب کائنات میں میرے اللہ نے قرآن مجید میں اگر آپ مختلف آیتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے مختلف الفاظ میں، مختلف لفظوں میں، مختلف عبارتوں میں دین کا تعارف کرایا. کہیں پر اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے اندیت میں اور اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ بڑی مشہور آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس کا غیر اسلام دین بنائے گا وہ قبول نہیں ہوگا. پھر مجھے قرآن پاک میں رب کائنات کی آیت ملی، اس میں میرے اللہ نے، میرے رب نے دین کی اہمیت بتلاتے ہوئے، دیکھو دین ہے تنظیم زندگی کا نام، پورے ایسا آئین ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے
اس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. کچھ آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ سننے والوں کی خدمت میں یہ پیغام پہنچے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اپنے پورے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا دین ہے. اپنے پورے رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے یعنی سیدھا ہے. فطرت اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. پھر کہتا ہے ذالک الدین القیم، اور یہ جو ہمارا دین ہے یہ حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف یعنی سیدھا، قیم یعنی مستحکم، مضبوط، قوی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت میں دو لفظ اللہ نے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے. دو آیتیں جو میں نے پہلے پڑھی اس میں اللہ نے کہا کہ دین ہمارا فقط اسلام ہے. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں. قرآن میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے پروردگار نے دین کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نبی کے چاہنے والے ہیں اور نبی کا دن ہے، نبی کے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ہمیں دین کس نے پہنچایا؟ ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. توجہ سننے والوں کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. سلامت رہے مولا بندہ کی. میرا ساتھ دیتے رہے کہ ذرا ہوا کر رہے مل کے ساتھ دیتے رہے، آواز جا رہی ہے. اگر تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. تو جہاں پر اللہ نے کہا کہ دین ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب شدہ، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ. جسے اللہ چن لے وہ مصطفیٰ ہے، جسے اللہ منتخب کر لے وہ مصطفیٰ ہے. تو دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، دین قیم ہے یعنی مضبوط ہے، دین مصطفیٰ بھی ہے. اور ایک آیت علی والوں مجھے ایسی ملی جس میں میرے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. مولا بات رکھے مل کے سارے آ جائیں، نعرے آخر میں لگیں گے، ذرا مل کے چلنا ہے جتنا تھکن دور ہو جائے آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین اسلام بھی ہے. کتنے لفظ ہیں جن میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا. اگر آپ کی تھکن دور ہو جائے ایک آیت میں اور پڑھ دوں. اور اب پروردگار سورہ زمر میں کہتا ہے جس کا دین ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا دین مرتضیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا دین قیم ہے، میرا دین سیدھا ہے، میرا دین مضبوط ہے. اور اب پروردگار کہتا ہے سورہ زمر کے اندر، آپ توجہ آخری آیت میں تک، الا للہ الدین الخالص. یہ دین کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اس آیت کو سننا. اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ. للہ الدین الخالص، کہ خالص دین، بے ملاوٹ کا دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا دین ہے. تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا دین سیدھا ہے. اگر سیدھا ہے تو جو دین کا وارث ہوگا وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سلامت رکھے. اگر دین سیدھا ہے تو وارث کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اگر دین قیم ہے، دین مضبوط ہے تو وارث کبھی کمزور نہیں ہوگا. اور علی والوں اگر دین خالص ہے، خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو قرآن نے سنا دیا فیصلہ کہ دین ہے خالص. اب اس دین کا وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ آخرے میں. ایسا جواب دو ہے نعرہ تکبیر، جواب دو نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. چند جملوں میں بیان کرو. آواز آ رہی ہے ساتھ سب سنوانے تو
ذرا ہوا کرنا پیچھے آپ کے ہاتھ اپنے خدا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ذرا ہوا کرتے رہی تاکہ میں اپنے سننے والوں کو مقام توحید کو میں توحیدی منزل ہے اور توحیدی منزل سے گزر کر ہمیں نبوت اور امامت تک جانا ہے اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر ان تینوں مرحلوں کو منزلوں کو طے کرنا ہے. اب ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. یہ دین کا تعارف جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا, دین قیم ہے, دین مضبوط ہے. اور اب قرآن پاک میں, قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے, نہ ہوئی ہے نہ ہوگی, ہے نا. قرآن نازل کس پر ہوا؟ آواز زور سے بولے ذرا. قرآن نازل ہوا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پہ نازل کیا ہے نا. قرآن اترا ہے میرے نبی کے قلب کے اوپر. یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے کچھ جملے ہیں میرے ساتھ دیتے رہے تاکہ مل کے بابا سے بلند یہ پیغام پورے زمانے کو پہنچائیں, ٹھیک ہے نا. اللہ جب قرآن میں اپنا تعارف کراتا ہے, اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے, تو جانتے ہیں کبھی قرآن میں کہتا ہے مجھے پہچانو. کیسے پہچانو؟ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان. آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ ان آیتوں سے بیدار ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, میں رحمان ہوں, میں نے قرآن کی تعلیم دی. پھر انسان کو پیدا کیا, اسے بیان سکھلا دیا, تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں, اور سورہ ہم میں کیا کہتا ہے؟ پانچوں بار مسلمان پڑھتا ہے. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں, پوری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ اجازت دیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, بولو یار, مل کر بولو الحمدللہ ماشاءاللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ اللہ ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. تو کتنے نام ہیں جن میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا. پھر کہتا ہے قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ, اس میں کہتا ہے کہ چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو, چاہے رحمان کہہ کے پکارو, سارے اسماء حسنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہیں پر رحمان ہے, کہیں پر رحیم ہے, کہیں رب العالمین ہے, کہیں مالک یوم الدین ہے, کہیں پر غفار ہے, کہیں پر قہار ہے, کہیں پر جبار ہے, کہیں رزاق ہے, کہیں خیر الرازقین ہے, کہیں پر وہ شافی ہے, کہیں پر وہ کافی ہے, کہیں پر وہ معافی ہے, کہیں پر وہ ناصر ہے, کہیں پر مددگار ہے. کتنے الفاظ ہیں جن میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مددگار ہوں, میں رزق دینے والا ہوں, میں وہاب ہوں, میں ہبہ کرنے والا ہوں, میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں, میں خالق ارض و سما ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میں اکرم الاکرمین ہوں, میں اکبر الاکبرین ہوں, میں افضل الناظرین ہوں, میں اسمع السامعین ہوں. کتنے الفاظ ہیں, لیکن علی وقت پہ بیدار رہنا. علی والوں, نبی والوں, آج یہاں پر فیصلہ ہونے والا ہے. قرآن کی ایک آیت نے فیصلہ کر دیا. اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ, جو جگہ سے آیا ہوا ہے یہ آیت لے کر جائے سورہ انعام کی آیت. ان اللہ, سامنے والے بیدار ہے, ان اللہ خالق الحب والنوا. اللہ کہتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بھئی آواز نہیں آ رہی, مل کے سامنے والے بھی آ جائے. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں کیا کرتا ہوں؟ دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. یہ علی والوں سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھئی خدا کی ذات ہے وحدہ لا شریک, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. جملہ سنو گے, خدا نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. مل کے یار آواز نہیں آ رہی, مل کے ایسا نہیں, مل کے سارے علی 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 مل کے سارے ماشاءاللہ سلامت رہے. مولا آباد رکھے, مولا آباد سلامت رکھے. چند جملوں کی زحمت ہے, وقت بڑا کم رہ گیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ نبی والوں کے سامنے نبی کا ذکر آیا ہوا ہے تو ایک آیت اور پڑھوں. بتائیں تھا تو نہیں رہے پہلے, آواز نہیں آئی سامنے والے کو, ٹائم ہے نا ابھی تھوڑا میرے پاس. اچھا آپ جملے کو ضائع نہیں کرنا, یہ آیت سنا رہا ہوں آپ کو, آپ زمانے کو سنائیں اور شان مصطفیٰ میں سنائیں کہ جملہ ہے کیا. میں کہیں بھی گریز لے کے مسائل پہ جاؤں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. بڑی مشہور آیت ہے, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے توجہ ایک جملے کے اوپر توجہ. آپ بھی ذرا میرے ساتھ ہیں, مل کے ساتھ جس میں بیٹھے ہوئے مولا بات رکھ کے نعرہ لگانے والوں کو, میرے بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, بس ذرا سا جملہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ, اس کے بعد نعرے کا بھی لطف ہے, نعرے کے جواب کا بھی لطف ہے. میں دیکھ رہا ہوں لیکن بچانے والے بیداری سے ان جملوں کو سن رہے ہیں. یسبح للہ
کیا ترجمہ ہے؟ یسبح للہ. توجہ کریں جملے پر. یسبح للہ، کائنات کا، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پیچھے والوں آپ سے بھی بول رہا ہوں میں ذرا آواز آنی چاہیے. میرے کہ اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے بلا فصل کے ماننے والے یہاں سے گلی کے آخر تک جہاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں، جہاں آواز جا رہی ہے سب مل کے چلے تاکہ فیصلہ ہو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے نا. یہ اللہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. آپ سے بولا میرے ساتھ دیکھ رہا کیا کہا اللہ نے کہ فقط آپ اور میں نے، یہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کا ہر ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے سلامت ہے سلامت ہے. مولا بات قریب بیٹھے ذرا ہوں، آواز آنی چاہیے مل کے ذرا. آدھا گھنٹے میں بیان ختم ہو جائے گا، ذرا تھوڑا طاقت لگائے گا. پیچھے تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ بیدار رہیں گے ماشاءاللہ تو سارے بیدار رہیں گے. علی والوں نبی والوں اس آیت نے بتلا دیا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر ذرے ذرے میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا بات رکھے بس آدھے گھنٹے کی زحمت ختم ہو جائے گا میں بیان ہے نا. کائنات سلامت ہے. مولا بات رکھے میں نہیں بول رہا ہوں، جب اللہ بول رہا ہے کہ ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے تو جب تسبیح کر رہا ہے تو ہر ذرے میں شعور بھی ہے نا. اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دوسری مخلوقات کے شعور کرنے کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. بڑی اہم منزل ہے جس کو انشاءاللہ طے کرنا ہے مل کر، اور پھر سوچیں گے لطف لیں گے کہ قرآن نے کیا پیغام سنایا ہے. جائیں گے نقطے جملے سارے میرے محمد تک، میرے پیارے نبی تک، جہاں جہاں نبی کے چاہنے والے سنیں جملے کو، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ذرہ ذرہ کائنات کی تسبیح کر رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ تسبیح کیسے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں سنا دیا تو تسبیح کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھو جانور کے پاس بھی نام اعمال ہے، ہمارے پاس بھی نام اعمال ہے. جانور کو بھی اللہ نے مکلف بنایا، ہمیں بھی مکلف بنایا. طریقہ الگ الگ ہے، ہم انسان ہیں صاحبان عقل ہے، طریقہ الگ الگ ہے نا. لیکن جانور بھی موقف حساب میں قیامت میں کھڑا کیا جائے گا. وہ کہہ رہے جناب یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ یہ بھی آیت کی دلیل دے رہا ہوں میں. وہ عزت وحوش و حشرت، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم قیامت میں وحشی درندوں کو محشور کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، مفسر نہیں بول رہا، یہ قرآن بول رہا ہے. ہم وحشی درندوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن محشور کریں گے. یہ محشور کرنا بتلا رہا ہے کہ جانور کو بھی اللہ موقف حساب میں کٹہرے میں کھڑا کرے گا. انسان بھی کھڑا ہوگا، جانور بھی کھڑا ہوگا. طریقہ الگ الگ ہے، وہ کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن جانور موقف حساب میں کھڑا ہوگا. تو پوری تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ تسبیح اللہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح جانور بھی کر رہا ہے، تسبیح جمادات بھی کر رہا ہے، تسبیح نباتات بھی کر رہا ہے، تسبیح پودا بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی بات کو میرے اللہ نے سورہ انعام کی ایک آیت میں ذرا تفصیل سے بیان کیا. کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. تو سنیے گا ترجمہ اس آیت، بڑی کمال کی آیت ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اب لطف لیجیے گا، میں نے پوری آیت بھی نہیں پڑھی ہے، جو جملہ پڑھا ہے جتنے دائیں بائیں میرے بیٹھے ہوئے بزرگ نوجوان بچے ایک ایک جملے پر توجہ کریں تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، مولا بات رکھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. میں رک گیا ہوں، اسی میں پیغام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہے نا، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اور جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ سب تمہاری مثل امت ہے. پہنچا کے پیغام اگلی بار تک. یہ جتنے بھی اڑنے والے، یہ جتنے ہوا کرے میں جملے کو مزہ نہیں آئے گا اس طرح سے جملہ پوری طاقت لگائے میرے ساتھ ساتھ، یہ جملہ ذرائع کا نہ ہونے پائے. یہ جتنے بھی اڑنے والے، یہ جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اڑنے والے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب تمہاری مثل ہے نا. مثل کی جمع ہے امثال. قرآن نے کیا کہا؟ امثال. مثل کی جمع. امم جمع ہے امت کی. تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ سارے اڑنے والے پرندے اور یہ سارے کیڑے مکوڑے رینگنے والے، یہ سارے کے سارے تمہارے مثل ہیں. تو مجھے کہنے دو، قرآن نے کہہ دیا کہ بھئی یہ سارے جانور تمہارے مثل ہیں. یعنی گھوڑا ہماری مثل، گدا ہماری
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे भी एक और बुलंद सलवात मिलकर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ूं थोड़ा सा और? पीछे वाले बेदार हैं, उनमें सुनने वाले आप बेदार हैं? अब फैसला कर, मौला माना के अब फैसला करिएगा। मेरा कोई फैसला नहीं है, मेरा कोई पैगाम नहीं है। जो पैगाम कुरान का है वो सुना रहा हूँ, सुनने वाले समझ जाएंगे इंशाअल्लाह कि कुरान का पैगाम क्या है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये जितने रेंगने वाले क्या है, तुम्हारी मिसल है ना, ये कहा ना, अमसाल तुम्हारी अमसाल है, तुम्हारी मिसल है। अब जुमला संभालिएगा, ये रेंगने वाले तुम्हारी मिसल हुआ कर यार। मैं हाथ खोल के मेरे साथ मजा आएगा, ऐसे थक के ना बैठे, सारे बोल रहे पीछे वाले आप खामोश बैठे होते, सब मिलके चले 5-10 मिनट में बयान खत्म हो जाएगा। ये सारे जानवर तुम्हारी मिसल, आपसे भी क्या होता है, मिलके साथ चले, जितने जानवर बैठे मिलके साथ चले, मैं भी ताकत लगाऊं, आप भी ताकत लगाएं, ताकि पैगंबर की बारगाह में ये ताकत से पैगाम पहुंच जाए। ये सारी तुम्हारी मिसल है, फकत मिसल नहीं कहा, कहता है ये उमम है, ये सारे उमम है, उमम जमा है उम्मत की, है ना, यानी ये घोड़ा, ये गधा, ये घोड़ा, ये खच्चर, अल्लाह कह रहा है ये सारे के सारे तुम्हारी मिसल उम्मत है। तो मुझे कहने दो कि घोड़ा भी उम्मत, गधा भी उम्मत, शेर भी उम्मत, चीता भी उम्मत, कबूतर भी उम्मत, चील भी उम्मत, उकाब भी उम्मत, रेंगने वाले उम्मत, उड़ने वाले उम्मत। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल गया, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा फैसला नहीं, अल्लाह का फैसला है, अब लुट लेंगे इंशाअल्लाह। ये जितने उड़ने वाले रेंगने वाले हैं, ये सब तुम्हारी मिसल उम्मत है, ठीक है ना, ये सारी उम्मत है। ये सूरह अनाम में कहा, और सूरह फातिर में क्या फैसला किया, कहता है मा मिन उम्मतिन इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं है जहां हमारा डराने वाला रसूल न आया हो। कोई उम्मत ऐसी, आप थक गए, जरा मिलके सारे आ जाए, मिलके सामने बैठे, ऐसा नहीं यार, हमें अली वाले ऐसा नहीं, मिलके ये जुमला बहुत पूरी ताकत से पहुंचना चाहिए, ये जुमला रायगा रह जाने पाए, मेरे साथ देना मिलकर, है ना, इनमें उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं है जहां हमारा रसूल आया हो डराने वाला। यानी अल्लाह ने कहा नून जाल ये रे, नज़ीर के माने डराने वाला, कोई उम्मत नहीं छोड़ी अल्लाह ने जहां पर अपना नज़ीर ना भेजा हो और रसूल ना भेजा हो, डराने वाला ना भेजा हो। तो मुझे कहने दो कि अगर शेर उम्मत उसका भी नज़ीर, अगर चीता उम्मत उसका भी नज़ीर, अगर रेंगने वाले उम्मत उसका भी नज़ीर, उड़ने वाले उम्मत उसका भी नज़ीर, कबूतर का भी नज़ीर, शेर का भी नज़ीर, चीते का भी नज़ीर, चील का भी नज़ीर, उकाब का भी नज़ीर, उड़ने वालों का नज़ीर, रेंगने वालों का नज़ीर, ठीक है ना। हर नबी अपनी उम्मत का नज़ीर है या नहीं? आदम अपनी उम्मत के डराने वाले, नूह अपनी उम्मत के डराने वाले, इब्राहिम अपनी उम्मत के डराने वाले, मूसा अपनी उम्मत के नज़ीर, ईसा अपनी उम्मत के नज़ीर, हर नबी अपनी उम्मत का नज़ीर। और मेरा प्यारा मोहम्मद फखरे आदम, फखरे अंबिया, फखरे मुरसलीन, फखरे कायनात, फखरे अंबिया, फखरे कुतुब, फखरे कुरान, अल्लाह कह रहा है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, हमने मोहम्मद पर कुरान इसलिए उतारा कि वो आलमीन का नज़ीर बन जाए। जुमला अब आ रहा है, जुमला अब आ रहा है, बेदार होने में जुमला अब आ रहा है। आ रही आवाज, आ रही आवाज, सलामत नहीं, जुमला आप संभालिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सबको सब देख रहा हूँ, पूरी ताकत लगाए, पूरी ताकत लगाए, और मेरा साथ दे दो, मेरा साथ दे दो। अगर जुमला अब आ रहा है, आयत पढ़ दी मैंने, कोई छोटा दावा नहीं, कुरान की आयत पढ़ दी मैंने। हर नबी अपनी उम्मत का क्या है, बोलो यार जोर से बोलो, क्या है, क्या है, कुरान का लफ्ज़ है, मेरा लफ्ज़ नहीं है। और मेरा प्यारा मोहम्मद क्या है, माशाल्लाह, हमारी आवाज आपकी आनी चाहिए, जरा मिलके बोले सारे, तबारकल्लज़ी। मैं खत्म कर रहा हूँ, आपकी थकन देख के खत्म कर रहा हूँ, जरा सा खुदा के थोड़ा जुमले को मेरे साथ दे, बड़ा तारीखी जुमला आ रहा है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, मोहम्मद पर हमने कुरान, अल्लाह कह रहा है, इसलिए उतारा कि वो आलमीन का नज़ीर बन जाए। कोई कायनात का जर्रा ऐसा नहीं जो मेरे मोहम्मद के दायरे रिसालत से बाहर हो। बोलो नहीं वालों, जुमले बोलो जरा, कोई कायनात का जर्रा ऐसा नहीं, मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ बेदारी, जो मेरे मोहम्मद के दायरे रिसालत से बाहर हो, है ना। तो मुझे कहने दो कि जमादात को डराए मोहम्मद, नबातात को डराए मोहम्मद, इंसान को डराए मोहम्मद, शेर को डराए मोहम्मद, हैवानात को डराए मोहम्मद, पौधों को डराए मोहम्मद, नबातात को डराए मोहम्मद, दरख्त को डराए मोहम्मद, चांद को डराए मोहम्मद, सूरज को डराए मोहम्मद, कायनात को डराए मोहम्मद। तो मोहम्मद का काम है कि वो हर एक को डराए, चाहे वो शेर हो, चाहे चीता हो,
रहा हूँ तुम्हें आज के मजलिस की मुनासिबत से, मेरे नबी का चाहने वाला मजमा बैठा हुआ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी लगाने वाला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सब बोले नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा प्यारा मोहम्मद कायनात का सबसे बड़ा इमाम है या नहीं? सुनाओ सुनाओ जमाने को शान मुस्तफा, बस बयान मेरा खत्म हो जाएगा। मेरा मोहम्मद कायनात का सबसे बड़ा रिसालत का पैगाम पहुंचाने वाला, मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत को शिकस्त दे दी। मेरे साथ दे 5-10 मिनट दे रहा हूँ मैं, बयान खत्म हो जाएगा। मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, हर बातिल कुव्वत को शिकस्त दी, हर जगह पे नबी जीत गए। हर बातिल कुव्वत को हराया और हर जगह नबी जीत गए। लेकिन अली वालों, नबी वालों, जीत का ऐलान मेरे कानों में फकत 2 मरतबा आया। इसी पैगाम नुक्ते पर मजलिस खत्म होने वाली है इंशाअल्लाह, मेरा साथ देते रहिएगा। हर नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, हर जगह जीत गए, हर मार्के को सर किया, है ना, मुझे इनकार नहीं है। लेकिन जीत का ऐलान फकत 2 जगह पर हुआ। बदर की जंग में मुसलमान जीत गए, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, है ना, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने इमदाद की, मलाइका आ गए, जीत हो गई बदर में। लेकिन जीत का ऐलान अली वालों कहीं नहीं हुआ। जंगे उहद में इब्तिदाई हिस्सा मुसलमानों ने जीत लिया, है ना, लेकिन कहीं पर मौरिख ने, तारीख ने जीत का ऐलान नहीं किया, ना बदर में किया, ना उहद में किया। और जंगे खंदक में तो काफिर नहीं, कुल्ले कुफर मारा गया। मेरी मजबूरी है, मेरे गली वाले सारे आ जाएंगे पीछे का, जिन्हें मिल के सारे आ जाए। अब जितने बैठे हुए जो नहीं बोल पाए पूरी ताकत लगाए, आखिरी कलमात है, देखो मैं थक जाऊंगा, जुमला जाया हो जाएगा, है आप मेरा साथ देते रहेंगे, बड़ा तारीखी जुमला होने वाला है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब ना बदर में ऐलान, जीते हैं लेकिन ऐलान नहीं हुआ, उहद में ऐलान, आवाज आनी चाहिए मुझे, आवाज आप जरा बोलेंगे ना तो सारे बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। उहद में ऐलान, खंदक में ऐलान नहीं हुआ, हालांकि कुल कुफ्र मारा गया था। बस अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे पूरी तारीख में 2 मकाम मिले जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। सामने बैठे थे, आवाज आनी चाहिए, जरा मिल के साथ चले, अपने ज़बान, अपने दहन को मौतर रखे अली के फजाइल सुभान अल्लाह से, ठीक है ना। 2 मकाम मिले, सिर्फ 2 मकाम जहां पर फतह भी हो रही है, फतह का ऐलान भी हो रहा है। अब जल्दी से सुन ले, 2 ऐलान कौन से? बदर में नहीं हुआ, उहद में नहीं हुआ, खंदक में नहीं हुआ, ठीक है ना, हुनैन में नहीं हुआ, सिर्फ 2 मकाम मिले मुझे पूरी तारीख में। और उस दोनों में फतह भी हो रही है, फतह का भी ऐलान हो रहा है। तुमसे बेहतर कौन समझेगा? पहला ऐलान कब हुआ? जब खैबर के मौके पर मेरे नबी ने कायनात के सबसे बड़े सिपाही को अलम दिया, तो क्या क्या कह दिया? लअूतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारिन युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदै। मैं बेदारियत में जा रहा हूँ। नबी ने कहा कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, गैर आवाज नहीं आ रही, हाथ उठे आवाज के साथ, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह रसूल का महबूब होगा, जो पीछे बैठे थे हुआ करे, खामोश नहीं बैठा है। और नबी ने कहा वो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह न दे दे। पीछे वाले मिल के आ जाए, या नौजवान खामोश बैठे थे, मिलके साथ चले, फैसला हो रहा है, लुत्फ लेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो एक मौका खैबर का जहां फतह भी हुई, आपको बोलना खाली मेरा काम नहीं बोलना, जहां फतह भी हुई और फतह का एक मौका। और दूसरा मौका खैबर से कुछ पहले जब हुदैबिया के मकाम पर नबी ने सुलह कर ली और मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए। अल्लाह की आयत आई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लोग शक में मुब्तला है कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा रसूल से, रसूल तेरी ये सुलह जो है ये सुलह नहीं है, हमने इसे फतह मुबीन बनाया।
ختم ہو گئی گفتگو، ختم ہو گئی گفتگو. میرا ساتھ دے ذرا سا. یہ تیری فتح فتح نہیں ہے، فتح مبین ہے. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی ہے نا. اب مجھے بتاؤ ڈھکی چھپی بات اگر آپ مجھ سے کہیں اور میں نہ سمجھوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے یا نہیں؟ ہمارے نہیں کر دیں گے. ڈھکی چھپی بات آپ نے کہ بھائی نہیں بس سمجھ میں مولا بات رکھے آپ میں معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی کھلی ہوئی بات کو نہ سمجھے ختم ہو رہی ہے، میری مجلس ختم ہو رہی ہے. ڈھکی چھپی بات کسی کی سمجھ میں مجلس پڑھ چکا، آپ کی خاموشی جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے ایک جملہ کہنے پر. ڈھکی چھپی بات سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں، کھلی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انسان قابل مذمت ہے. اللہ کا رسول تیری یہ صلح یہ سلو نہیں ہے، ہم نے اسے کھلی فتح بنایا. اب جو بھی نبی کی سلحوں میں شک کرے وہ فتح مبین کا منکر ہے یا نہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. بس میرا بیان مکمل ہو گیا، میں نے آپ سے اجازت لے لی. تھوڑا سا ذرا بیدار ہو جائے تو جملہ آخر پہنچ جائے. اتنا آپ نے میرے ساتھ دے دیا تو اصول کیا بنا کہ پوری جگہ فتح ہوئی، ہر مقام فتح ہوئی، ہر منزل پر فتح ہوئی. لیکن فتح کا اعلان فقط دو مقام مرتبہ نہ ہوا. کہاں کا ہوا؟ حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. علی والے سننا، حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا ہے نا. یہ فتح دو ہے. ان میں علی والوں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. حدیبیہ میں قلم سے بولو نہیں مارو، بولو نبی خاصر، حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. اور عجیب بات تھی، فتح تو دو ہے لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی ہے. ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار چلائے تو اللہ نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا علی والوں، جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں. عدل کرے تھے تھاتھر کمن، اچھیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تھے بچ کے جامن، میں بھر کے منہ کالے ہوں، اور جنت ویسن سے عیش کرے سن، پاک معدت والے ہوں، جنت دے مالک حسن حسین نہ سورے نہ خالے. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلند ترین صلوات پڑھ دیں. جس کو نیند آ رہی ہے نیند توڑنے کے لیے سبھی بلند صلوات مل کر پڑھے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اس سے بھی بلند صلوات محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے؟ آواز آنی چاہیے. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اس سوال کا پوچھ رہا ہوں ہے نا. اب میں نے کیا جملہ کہا، کہاں مسجد چھوڑی تھی میں نے کیا کہا تھا کہ فتح تو ہر جگہ ہوئی لیکن فتح کا اعلان دو جگہ ہوا. کہاں پر ہوا؟ بولے بھائی سب بولے کہاں ہوا؟ حدیبیہ. ماشاءاللہ حدیبیہ میں اور خیبر میں ہے نا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. علی والے سننا جملہ سنبھالنا، پوری طاقت لگانا ذرا سیدھوں کے بیٹھ جائے، پوری طاقت سے جملہ سنیں تاکہ مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ. پوری طاقت لگائیں، پوری طاقت سننے کے. امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اس وقت مجلس ہو رہی ہے، پوری طاقت لگائیں کہ اس جملے کو اپنے ذہنوں کے ثبوت کرنا ہے اور زمانے کو سنانا ہے. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے نا. فتح دو ہوئی، ایک قلم کی فتح اور ایک تلوار کی فتح ہے نا. لیکن عجیب انسان ہے، عجیب انسان ہے وہ علی کہ اگر قدم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. یعنی یہ دونوں فتح علی کے سر ہوئی. یہ دونوں فتح علی نے کی. قلم کی فتح علی نے کی، تلوار کی فتح علی نے کی. اور علی والوں خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹے نہ پائے، قیامت تک باقی رہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد عقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے، جو تلوار کی طاقت دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے.
शराब हुबैली पिला रहा हूँ, मैंने फतह सुनाई कुछ नहीं किया, मैंने अली के चाहने वालों को शराब हुबैली पिलाई। और खबरदार इस शराब को कभी नजस ना समझना, कभी नजस ना समझना। ये वो शराब है जो कौसर से लाई हुई, सलसबील में मिलाई हुई, चादर तखीर में छानी हुई, अंबिया की जानी पहचानी हुई। आदम ने भी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने भी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने भी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, यूसुफ ने भी तो हुक्मरानी मिल गई, और जुलेखा ने भी तो जवानी मिल गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये बात रखे, मैं तो अली वालों को शराब हुबैली पिला रहा हूँ। आदम ने भी तो खिलाफत, एक इशारा करूंगा, आदम ने एक इशारा करूंगा, आदम ने भी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने भी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने भी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, मूसा ने भी तो हैबत यज़दानी मिल गई, रिज़वान ने भी तो जन्नत की दरबारी मिल गई, यूसुफ ने भी तो हुक्मरानी मिल गई, जुलेखा ने भी तो जवानी मिल गई, औलिया ने भी तो तरीक़त का निशान हो गए, सहाबा ने भी तो सलमान हो गए। अहले बैत बोलो यार, अहले बैत ने भी तो बुनियाद ईमान हो गए। तो मुझे कहने दो कि जिसने पी ली वो पाक हो गया, जिसने पी नहीं वो नापाक हो गया, और जो पी के मुकर गया वो हलाक हो गया। जब किसी का कोई मरता है तो लोग चादर बिछाते हैं कि महल्ले वाले अजीज अकारिब ताज़ियत के लिए आएंगे। मेरी बीबी ने भी बादे रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत करने आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। तुम रो रहे हो, ये ताज़ियत की मजलिस है, ये पुरसे की मजलिस है, खुदा आपको सलामत रखे, बानियान को सलामत रखे। मेरी बीबी शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की छाप महसूस हुई। फिजा से कहने लगी, फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। कहने लगी, बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए हैं। मेरा मौला हसन उस फातिमा का बेटा है ना, रसूल ने कहा था ये मेरा बेटा, ये दोनों बेटे मेरे इमाम हैं। काइमान फिल लैल व साइमान फिल नहार। तुम रो रहे हो, तुम गर्मी में बैठे हो, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे इमाम ने कहा कि ये मेरे दोनों बेटे इमाम रात में इबादत करते हैं, दिन में मुसलसल रोजा रखते हैं। रोने वालों, जिस दिन मेरे इमाम को जहर दिया गया, मेरा मौला उस दिन भी रोजे से था। घर में आए, इफ्तार का वक्त आया, जोधा बिन्त अशस ने या दूध में या पानी में जहर मिलाकर दिया। मैं कैसे पढ़ूं? इधर मेरे इमाम ने दूध या इफ्तार का पानी पिया, उधर जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। दोनों बहनों को खबर हुई, रोती हुई अपने घरों से हसन के घर में आई। रोने वालों, इन दोनों बहनों का मुकद्दर भी अजीब है। अल्लाह ने इन्हें दो भाई दिए, और दोनों का मुकद्दर ये कि एक के जिगर के टुकड़े तश्त में उठाए, दूसरे के सर को नो के नेजा पे देखे। हुसैन को खबर हुई, रोते हुए हसन के घर में आए, देखा कि बड़ा भाई तड़प रहा है। आए, हसन पर गिर गए, बड़े भाई ने लिपटा लिया, दोनों भाई लिपटे हुए हैं। 28 सफर की मजलिस है, ये दोनों भाई लिपटे हुए हैं। हसन ने असरार इमामत दिए, हसन ने वसीयतें की, और फिर हसन ने हुसैन के कान में कुछ कहा, और फिर ये भी कहा कि भैया जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल अपने हाथों से देना, कफन अपने हाथों से पहनाना, और कोशिश करना कि मुझे नाना के पहलू में दफन करो। लेकिन भैया अगर दफन ना कर सको तो जंग ना करना। और उसके बाद आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, हुसैन मेरी बड़ी तमन्ना है कि करबला हो और मैं मौजूद हूँ। ये बच्चा जो झूले में पड़ा है ना, हुसैन आशूर के दिन जब तुमसे इजाजत मांगे तो ये ना समझना कि कासिम इजाजत मांग रहा है, ये समझना कि हसन इब्न अली मांग रहा है। अल्लाह खुदा आपके वादों को सलामत रखे, रोने में शर्म न करना। ये पुरसे की मजलिस है, दोनों भाई लिपटे हुए हैं। ये कौन से दो भाई हैं जो एक साथ सैयदा की गोद में पले,
ایک ساتھ نبی کی مسجد میں رہے، ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلے، ایک ساتھ پشت نبی پر سوار ہوئے، یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہے، اور آج یہ ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مورخ نے لکھا کہ پسینہ آیا پیشانی مبارک پر، اور دونوں جبین مبارک پر پسینہ آیا، اور دونوں بھائیوں کی زبان سے دو جملے نکلے۔ حسن کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن دنیا سے گزر گئے، جنازہ تیار ہوا۔ ماتم کرنے میں شرم نہ کرنا، خدا تمہارے پرچے کو قبول فرمائے۔ جنازہ تیار ہوا، جب لے جا رہے تھے نا تو دونوں بہنیں دروازے پر آ گئیں۔ حسین کا جملہ ملتا ہے بہنوں کے لیے کہ گھر کے اندر چلی جاؤ۔ بہنیں اندر چلی گئیں، لائے کہ نانا کے پہلو میں دفن کرے۔ اور اب پھر تاریخ کا جملہ، اتنے تیر آئے، اتنے تیر آئے کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا۔ جب روکا جا رہا تھا نا تو اولاد عقیل بھی موجود تھی، اولاد جعفر بھی تھی، اولاد علی بھی تھی۔ جب جنازے کو روک رہے تھے یہ سب موجود تھے، لیکن رونے والوں سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی وہ کمسن ابو الفضل عباس تھا۔ تمہاری آوازوں پہ سارا رحم کرے۔ یہ پرسہ جو فاطمہ زہرا کی تمنا تھی نا، چادر بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی نہیں آیا پرسہ دینے، کوئی نہیں آیا پرسہ دینے کے لیے۔ آخری جملہ سننا، جنازے کو لے کر پلٹے، گھر میں آئے، بہنیں گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا تیر نکال لے، پھر اماں کے پہلو میں دفن کریں گے۔ تاریخ کا یہ پہلا اور آخری جنازہ جو گھر سے نکل کر واپس گھر میں گیا۔ رونے والوں خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے۔ یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ جو گھر سے نکلتا ہے اور دوبارہ گھر میں جاتا ہے۔ میں نے مقتل میں دیکھا کہ حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، چیخ مار کے نہیں روئے۔ آخری جملہ، حسین نے علی